السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدندہ ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں۔ صاحبو، بڑی اہم خبریں ہیں۔ پاکستان دنیا کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ ایران اپنے ساتھ لاشیں لے آیا۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ اور پھر ایران کی اصل طاقت ٹرپل ایچ۔ یہ 3 ایچ کون سے ہیں؟ امریکہ ایران مذاکرات ہیں، ماحول کیسا ہے؟ یقیناً یہ بھی پہلی بار ایسے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو بھارتی میڈیا ہے اور جو مختلف استقبال پاکستان میں ہوئے، اسرائیل اور امریکہ کیسے گھٹنے ٹیکے انہوں نے، یہ ساری چیزیں کس طرف جائیں گی، کیا ہوگا، اور ایران نے کیسے کامیابی حاصل کی، بڑی مفصل اور تفصیلی بات کریں گے آج کے ویلاگ کے اندر، تاکہ ہم آپ کو ماضی کی کچھ چیزیں اور حال اور مستقبل کے حوالے سے ایران کے لیے کتنی بہتری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ دیکھیے صاحبو، پہلی تو بات ہے، اس کے اندر ایک سب سے بڑا جو ڈیلیگیشن آیا ہے وہ ایران سے آیا ہے۔ پاکستان کے ایئر فورس طیاروں کی موجودگی میں آیا ہے۔ بڑا اچھا استقبال کیا گیا ان کا، لیکن استقبال بھی 2 طرح کے تھے، جس میں عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں، عراقچی وزیر خارجہ ایران کی وہ ہیں، کالی باف جو ہیں وہ آئے ہیں۔ ان کی ٹویٹ بڑی مشہور ہوئی، یہ جو 180 لاشیں لے کے آئے، روحیں اپنے ساتھ لے کے آئیں، جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے کہ یہ وہ بچے ہیں جن کی جان لی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں بھولے۔ مذاکرات کا عمل جاری ہو چکا ہے، اور اہم جو چیزیں ہیں اس کے اندر دیکھیے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ یہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے بہت اچھی بات ہوئی، اس سے ہمارا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی آئندہ گیس اور تیل، پٹرول، ڈیزل جو ہے وہ پڑوسی اسلامی ملک ایران سے لینا چاہیے۔ جب یہ استقبال ہوا تو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے پہلے امریکی صدر جے ڈی وینس کو، یہ جے ڈی وینس واحد امریکی نائب صدر ہیں جو یہ شروع سے کہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ جو دماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے، وہ یہودی ہیں اور وہ بڑے قریب ہیں، اور انہوں نے ہی یہ اٹیمپٹ کروائی نیتن یاہو کے ساتھ مل کے، تو باقی تو فسادی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جب مذاکرات کا عمل شروع ہو رہا ہے تو ایسی صورتحال کے پیش نظر 2 کمرے ہیں، ایک میڈل مین ہے پاکستان بیچ میں۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ بھارتی میڈیا چیخ کیوں رہا ہے، وہ بغض پاکستان میں چیخ رہا ہے کہ پاکستان کو توجہ کیوں ملی، وہ اسرائیل اور امریکہ کو تانے بازی اس لیے کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان کے اندر کیوں ہوئے، وہ تیش دینے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ایران نے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر اسرائیل اور امریکہ کو پریشان کیا ہے اور مجبور کیا ہے۔ اگر آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں تو وہ تو چیخیں مار رہے ہیں، لیکن آرمی چیف صاحب نے ٹائی سوٹ پہن کے، 3 پیس سوٹ پہن کے امریکی جے ڈی وینس جو نائب صدر ہیں امریکہ کی، اور ان کے وفد کو جو ہے ان کا استقبال کیا۔ جو اپنی افیشل وردی ہے فیلڈ مارشل کی وہ پہن کے انہوں نے ایرانی صدر کا استقبال کیا، وچ از ویری گڈ۔ پلس سوشل میڈیا کے اوپر سب سے بڑا استقبال صاحبو عوام نے جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ کا کیا، صدر نہیں معذرت، ایرانی وفد کا کیا۔ پاکستان کے الیکٹرانکس میڈیا نے سب سے بڑا استقبال چیخ کے جو بتایا وہ امریکی نائب صدر اور ان کے ڈیلیگیشن کا بتایا۔ ایرانی صدر کو اس طرح سے توجہ نہیں دی بہرحال، لیکن سوشل میڈیا نے اور عوام پاکستان نے ایرانی وفد کو جو ہے وہ توجہ دی۔ یہ جو اپنے ساتھ وہ لاشیں لے کے آئے ہیں، روحیں لے کے آئے ہیں، اور یہ جو جہاز میں انہوں نے تصویریں لگائی ہیں، ایران کہتا ہے کہ آخری گولی میں ہی چلاؤں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ایرانی آج زندہ ہے نا تو وہ اس وجہ سے ہیں کہ وہ آج کے دن مذاکرات کریں گے، جبکہ صاحب حقیقت یہ ہے، یہ ڈراؤنا خواب بن گیا ایران ان کے لیے۔ امریکہ اس جنگ سے نکلے گا۔ میں نے 4 مارچ کو یہ آپ کو خبر دی تھی، ویسے کمنٹ میں لکھیے گا جس کو پتہ ہے کہ جو میں نے 4 مارچ کو خبر دی تھی۔ پاکستان کی نئی حکمت عملی، پاکستان اسرائیل کو تنہا کروا دے گا، ترکی، ایران، پاکستان، چین، رشیا اور اندرون خانہ چند اور ممالک، اور انکلوڈڈ اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اور امریکہ کو سیف ایگزٹ دیں گے، چونکہ امریکہ کی جو بینڈ اس کے اندر بجی ہے وہ شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو۔ پھر دیکھیے کہ ایران کی جو شرائط ہیں وہ جو سامنے آ رہی ہیں، اور جو بالخصوص سب سے اہم ہیں۔ دیکھیے یورینیم کی جو پیداوار ہے وہاں پہ جو جمع کیا ہوا ہے 480 گرام جو بھی ہے، وہ واپس کر دیا امریکہ کو۔ امریکی بم بنائے، ایٹم بم بنائے، یہ لوگ کمزور رہیں، ہم ان کو مارتے رہیں، وہ تو خیر فتویٰ ہے علی خامنہئی صاحب کا۔
ٹھیک ہے وہ نہیں بنیں گے بھائی کیوں دیں. دوسری بات ایٹم بم ایران کے پاس ہو بھی نا صاحب وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک ایٹم بم ابنائے ہرمز ہے. اس نے جتنی تباہی کی ہے نا اتنی ایٹم بم بھی سے نہیں ہوتی. وہ تو چلانا پڑتا تو تباہی ہوتی, لوگ مرتے نا. نہ بم چلایا نہ تھا نہ بنایا, ابنائے ہرمز ہی کافی تھا غوری میزائل ان کے لیے. اس کو بند کرو دنیا جام ہو جائے گی. سب لوگوں نے سفر کیا. پھر جو کئی بلینز ڈالر کے اثاثے منجمد کر کے رکھے ہوئے, فریز کر کے رکھے ہوئے امریکہ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں. وہ پہلی شرط ہے کہ اس کو جو ہے ابنائے ہرمز تو کھولنے کی شرط ان کی ہے نا, امریکہ کی. اوپر سے دوسری شرط ان کی ہے کہ اگر ہم کھولیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس لیں گے. ایران کی طرف سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہرجانہ بڑھو, ہرجانے کے ساتھ ساتھ جو پیسے فریز کیے ہوئے ہمارے اثاثے وہ ریلیز کرو. اور اس سے بڑی اور زیادہ بھی شرائط اس کے اندر شامل ہے, لیکن یہ سب سے بڑی اہم شرائط ہے. ایک کمرے میں امریکی بیٹھے, دائیں طرف ایرانی بیٹھے یا بائیں طرف جیسے بھی ہے. میڈل مین پاکستان ہے, پاکستان کے وفد میں DGISI ہیں, فیلڈ مارشل ہیں, اور اس میں اسحاق ڈار صاحب ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں یا نہیں ہیں, شاید اس میں کوئی اور ہیں ایک سیکرٹری. لیکن پاکستانی دانوں سے پوچھیں گے, ایک دوسرے کو جا کے پیغام رسانی کریں گے, وہاں بات پہنچے گی کون کس کی بات مانتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ مذاکرات زیادہ امکان ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے. ناکام ہوئے بھی تو ایران کو اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا امریکہ کو ہوگا. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گدڑ ببکیاں ہیں, یہ جو الزامات لگا رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, اب بھی یہ دھمکیاں ہی ہیں. اگر وہ اتنے مضبوط ہوتے تو بیچتے نا فزیکلی فوج, اتنے مضبوط ہوتے تو فضائی حملے کر کے کر لیتے نا رجیم چینج. ٹھیک ہے آپ نے بچوں کو مارا, لیکن یہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور امریکی عوام جو ہیں وہ بھی ایران کے اوپر جو حملے ہوئے, جو بچوں کو مارا گیا, شہید کیا گیا, اس کے وہ خلاف ہیں صاحب. وہ پھر دیکھیے کہ ایران کی اصل طاقت کیا ہے, اس کے اوپر بھی ایران بات کرے گا. ٹرپل ایچ, آپ نے ٹرپل ایچ جو ہے وہ تو ریسلنگ میں WWE میں تو سنا ہوگا, وہ ایک جو ہے باکسر ان کا نام تھا. لیکن ایک ایران کا ٹرپل ایچ ہے جس کی اصل طاقت جو ہے وہ ایران کی اصل طاقت وہ ہے. یہ ٹرپل ایچ کیا ہے؟ نمبر 1 حماس والے, نمبر 2 حزب اللہ والے, پھر آپ دیکھیے لبنان اور یہ ابنائے ہرمز, یہ چیزیں جو ہیں تینوں, ان کا نام ہیچ سے پڑتا ہے. میں تیسری کا نام بھول گیا ہوں, آپ کے ذہن میں ہے تو بتائیے گا. حماس, حزب اللہ اور ایک اور نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا. تو یہ ٹرپل ایچ جو ہیں وہ ایران کی طاقت ہیں, اور ایران چاہے گا کہ لبنان جو ہے اور اس کے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے. ابنائے ہرمز کھلے گا لیکن اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے. اثاثے جو فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کرو, ہمارے اوپر سے باقی پابندیاں ہٹا دو. ایٹم بم تو یہ ویسے بھی بنا لیں گے. تو یہ مذاکرات کے اندر آدھی باتیں ماننی پڑیں گی یا زیادہ باتیں ماننی پڑیں گی. ایران کی چونکہ پھنسا ہوا تو امریکہ اور اسرائیل ہے, تھوڑی باتیں امریکہ کی ماننی پڑیں گی. تو فرض کریں امریکی کہتے ہیں جی کہ ابنائے ہرمز کھولو, کھول دیا ایران نے, مان لی نا بات. پھر ایران کہتا ہے جی اس کے اوپر ٹیکس لینا ہے. ایران فرض کرو امریکہ نہیں مانتا, تو امریکہ پھر اس کو ماننا پڑے گا. اور پھر یہ طے ہوگا کہ ٹھیک ہے اگر ہم $100 لیتے ہیں نا, 30 ہمیں دے دو, 70 آپ رکھو, اس 70 میں سے 20 جو ہیں وہ پڑوسیوں کو لبنان کو باقیوں میں تقسیم کر لو, وہ آپ جانو اور ایران جانے. تو لہٰذا ہم تجارت کرتے ہیں, جنگ سے تجارت پہ آ جائے گا. تو ایران اپنی چیزوں کو منوائے گا, اور آخری جنگ بندی کی گولی میزائل بھی ایران نہیں چلانا ہے اسی جنگ بندی میں. چونکہ آپ جہاں جہاں جب حملہ کریں گے, ایران نے جواب دیا تھا, جواب دیا ہے اور آئندہ بھی دے گا. انہوں نے ٹریگر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی وہ جو ہے وہ گولی چلائیں گے. تو امریکہ ایران کے جو حالات ہیں, جو چیزیں ہیں, جو ماحول ہے وہ کیسا ہے, ان سمیت دیگر اہم خبروں کے اوپر بھی بات کریں گے. جو کہ یہ مذاکرات تو ہوئے, لیکن کچھ لوگوں کے نا ذہنی توازن کھو چکے ہیں اور ذہن خراب ہو چکے ہیں. یہ ذہن کا توازن جیسے طاقت کا توازن ہوتا ہے نا, اسے مینٹین کرنا بھی بڑا ضروری ہے. چونکہ ہم لوگ نا ذہن فوری خراب کر لیتے ہیں, اندھا پیار محبت اور عشق کرنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیے پاکستان چھا گیا, اسلام آباد نگاہوں کا مرکز ہے. مذاکرات اسلام آباد کے سٹینا ہوٹل میں ہو رہے ہیں. رپورٹ کے مطابق دونوں وفود ایک ہی جگہ مقیم ہیں, لیکن بات چیت بلا واسطہ انڈائریکٹ طریقے سے ہو رہی ہے, جس میں پاکستانی حکام پیغام رسانی کر رہے ہیں. پاکستان کی جانب سے شرکا جو ثالثی ٹیم ہے, اس میں ایک شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم, بالکل یہ ہیں.
پہلے مجھے تھا کہ شاید یہ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جنرل سید عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ڈی جی ISI پاکستان کی طرف سے۔ امریکی وفد میں جو لوگ شامل ہیں وہ ہیں JD وینس، نائب امریکی صدر وفد کے سربراہ ہیں، سٹیو وٹکاف ہیں جو صدارتی خصوصی مشیر برائے مشرق وسطیٰ ہیں، جیریڈی کشنر یہ سینئر صدارتی مشیر ہیں، ایڈمرل بریڈ کوپر کمانڈر امریکی سینٹرل کمانڈ ہیں۔ دیکھیے اس میں کوئی فوجی نہیں آئے، نہ ایران کے نہ امریکہ کے، لیکن ہمارے 2 فوجی افسران بیٹھے ہوئے جو کہ ہمارے ہاں ملٹری ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ ڈیموکریسی ہے۔ ایرانی وفد کے نام جو ہیں وہ یہ ہیں: محمد باقر جو کالی باف ہیں، اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمنٹ کے، وفد کے سربراہ ہیں عباس عراقچی ہیں وزیر خارجہ ایران کے، علی اکبر احمد یان سیکرٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل، عبد الناصر ہمتی سربراہ سینٹرل بینک آف ایران، اور 5 پہ مجید تخت روانچی نائب وزیر خارجہ۔ میں کسی کا نام غلط لے لوں تو میں معافی چاہتا ہوں۔ شاندار استقبال کیا گیا۔ نائب امریکی صدر JD وینس کا استقبال نائب وزیر اعظم پاکستان اسحاق ڈار نے کیا۔ ان کے ہمراہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر تھے، آپ ویژول سارے دیکھ رہے ہیں، اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ ایرانی وفد کا استقبال اسحاق ڈار، محسن نقوی، ایاز صادق اور عاصم منیر نے کیا۔ تحریک انصاف کی نیک خواہشات اس موقع کے اوپر کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں جاری امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم پر امید ہیں کہ یہ اہم مشاورت مثبت اور باہمی طور پر مفید نتائج کی حامل ثابت ہوگی، جو نہ صرف امت مسلمہ کے اجتماعی مفادات کو آگے بڑھائیں گے بلکہ پاکستان کے جو اسٹریٹجک مفادات کو بھی مضبوط کریں گے اور پورے خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کا باعث بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کوششوں کو اپنی رحمتوں سے نوازے، متعلقہ فریقین کو دانائی اور درست رہنمائی عطا فرمائے اور ایسا نتیجہ خیز فیصلوں کی راہ ہموار کرے جو سب کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنے۔ مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ صاحب جہاز کے اندر سے دل چیر دینے والی ویڈیو، ایرانی اسپیکر نے ایک دل کو چیر دینے والی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی ہے، جس کے مطابق جس جہاز میں پاکستان آئے اس کی ہر نشست پر معصوم شہید بچوں کی تصویریں رکھی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاشیں نہیں، یہ روحیں ہیں، یہ بچے ہیں، یہ معصوم تھے، جو بچے میناب سکول میں ظلم کا نشانہ بنے تھے۔ اب اس کے اوپر امریکہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، وہ ہم تحقیقات کروا رہے ہیں۔ صافی سوال پوچھتے ہیں، نہیں وہ انہوں نے خود مارے ہوں گے۔ برا کام کریں تو ایران نے خود کیا ہوگا، اچھا کریں تو ہم نے طیارے گرا دیے۔ تو یہ یہود و نصارہ کی منافقت ہوتی ہے، دوہری چال ہوتی ہے، جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اسپیکر نے لکھا، اس سفر میں میرے یہ ساتھی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک باپ کا درد، ایک قوم کا زخم اور انسانیت کی خاموش چیخ ہے۔ حکومت کا عوام سے کیسا ہاتھ؟ ڈیزل کی قیمت میں 135 جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کمی ہوئی۔ جنگ سے قبل یہ ریٹ 260 سے 280 تک تھا، اب تقریباً 100 روپے فی لیٹر زائد ہوا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اب مزید کم کر کے عوام کو سکھ کا سانس لینے دے گی یا کہ بریک لگ جائے گی۔ صاحب جنگ کا حتمی فاتح کون ٹھہرا؟ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے تحت آپ اپنے دل سے پوچھئے، فیصلہ کیجئے۔ صرف یہ نہیں کہ ایران مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، یا کوئی یہودی اور کوئی وہ ہے۔ سمپل بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ایران جیتا، اس نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ اگر یہ جنگ ایران نہ جیتتا تو نہ پاکستان کے دارالحکومت میں کوئی جہاز آتا، نہ کوئی امریکی وفد آتا، نہ ایرانی وفد آتا، نہ یہاں بیٹھتے مختلف کمروں میں، نہ مذاکرات ہوتے جنگ جیتنے والے تو، بلکہ ایرانیوں کو تو امریکہ بلا لیتے نا، یا مذاکرات ہوتے ہی نا۔ تو جب امریکہ جنگ ہارا ہے اس وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ ابنائے حرمت سے تازہ ترین صورتحال صاحب یہ ہے، رائٹرز کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ ابنائے حرمت کو دوبارہ کھولنا فی الحال ممکن نظر نہیں آتا۔ یاد رہے ابنائے حرمت تاحال مکمل نہیں کھلی، ایران نے یہاں بھی فی بیرل 1 لیٹر ٹیکس کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اس پر بھی چیخ رہا ہے، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ کو چیخنے سے کیا حاصل ہوگا، کچھ بھی نہیں، انرجی ضائع ہوئے گی۔ صاحب ٹرمپ نمبر 1 کیا دھمکیاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، معاہدہ کیسا ہوگا؟ نمبر 1، کوئی جوہری ہتھیار نہ ہو ایران کے پاس۔ کیوں آپ چاچے مامے لگتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ رجیم چینج تو پہلے ہی ہو چکی ہے تو مذاکرات کس کے لیے؟ ہم نے اسے کبھی معیاری کرائیٹیریا کے طور کے اوپر نہیں رکھا تھا۔
کوئی جوہری ہتھیار نہ ہو، یہی 99% شرط ہے کس کی؟ امریکہ کی جانب سے. تو یقیناً اس کے اوپر ایران کہے گا کہ ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن جنہوں نے بنانے ہوتے ہیں وہ پاکستان بھی بنا لیتا ہے، دیگر بھی بنا لیں گے. جوہری ہتھیار نہیں تھے تب بھی لڑ لیا. آپ نے اسرائیل کو محفوظ بنانا ہے، چونکہ آپ لوگ بزدل ہیں اس لیے چاہتے ہیں ایران نے یہ نہ کرے. اور آپ کو پتہ ہے نا آخری آرام گاہ ایک تو قبر ہے نا، دنیا میں ایران کی آخری آرام گاہ جو ہے نا مسجد اقصی ہے. یہ وہاں پہ باتیں جائیں گی تو امام مہدی کا استقبال کرنے کے لیے فورس پوری دنیا میں واحد ایران ہی ہے جس نے بنائی ہے. میں یہاں ملا ہوں امام مہدی کی فورس کا استقبال کرنے والے جو لوگ ہیں، ایک بڑی بات کہہ دی آپ سے. تو اس میں کچھ پاکستانی اور کشمیری لوگ بھی شامل ہیں. تو ایران کی تیاری جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اچھی ہے. تو یہ ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں یہ تو یہ فیصلہ کریں گے، لیکن ان کا جو دنیا میں گول ہے وہ مسجد اقصی کو قبلہ اول کو آزاد کروانا ہے. یقیناً انشاءاللہ ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. تو آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ جو مذاکراتی عمل جاری ہے اس کے حوالے سے مزید انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.